یوسف بن یحییٰ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، اس نے کہا کہ میں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ کالا سیاہ تھا، اور وہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ لوگو مجھے بتاؤ یہاں آل محمد کا کوئی فرد موجود ہے؟ لوگوں نے کہا تو ان کے متعلق کیوں پوچھ رہا ہے اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ لوگوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، جس شخص کا تو نام لے رہا ہے وہ ہمارا دیکھا بھالا شخص ہے، وہ تو انتہائی خوبصورت ہے جبکہ تو دنیا کا قبیح ترین شخص ہے۔ اس نے کہا لوگوں مجھے حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، میں بالکل وہی شخص ہوں، لیکن میں نے ایک گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری شکل و صورت تبدیل کر دی ہے۔ وہاں پر موجود تمام افراد نے دلچسپی سے اس کا واقعہ دریافت کیا۔ اس نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا ساربان تھا، اور ایک منزل پر میری نظر ان کے قیمتی کمربند پر پڑی اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے کمربند کا سوال کروں، لیکن ان کی ہیبت سے میں بول نہ سکا، اور میں نے کئی بار دل میں سوچا کہ اس کمربند کو چوری کروں، لیکن مجھے کوئی موقع نہ ملا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے اور شب عاشور میں انہیں چھوڑ کر دور چلا گیا، جب روز عاشور سرخ آندھی چلی تو مجھے یقین ہو گیا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے شیطان نے ترغیب دی کہ میں مقتل میں جاؤں اور جا کر کمربند حاصل کروں، چنانچہ میں میدان کربلا میں آیا اور میں نے لاشوں کو دیکھنا شروع کیا۔ آخر کار مجھے ان کی لاش مل گئی۔ آپ اس وقت خون میں غلطاں تھے اور آپ کا سر کاٹا جا چکا تھا، آپ کے پورے جسم پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے ان گنت نشان تھے۔ میں نے کمربند کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی گرہ کھولنے کا ارادہ کیا تو امام حسین کا ایک ہاتھ بلند ہوا اور میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ان کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مجھے میرا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے پاس ایک چھری تھی، میں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے سے ان کی انگلیوں کو کاٹا۔ پھر میں نے کمربند کھولنے کا دوبارہ ارادہ کیا۔ اتنے میں فرات کی طرف سے کچھ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے جن سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو خیال کیا کہ یہ ابن زیاد کے لشکری ہیں اور وہ میدان میں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ ان میں سے کسی محرم کے جان باقی تو نہیں۔ یہ سوچ کر مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور میں نے اپنے آپ کو مقتولین میں چھپایا۔ ایک شخص ان سواروں کے آگے آگے تھا، اس کا چہرہ سورج کی طرح سے چمک رہا تھا، وہ پکار رہا تھا میں اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد ایک اور سوار نمودار ہوا، اس نے پکار کر کہا میں اللہ کا شیر حمزہ ہوں۔ تیسرے سوار نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں جعفر طیار ہوں، اور چوتھے سوار نے کہا میں علی مرتضیٰ ہوں۔ پانچویں سوار نے کہا میں حسن ابن علی علیہ السلام ہوں۔ ان کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روتی ہوئی میدان کربلا میں آئیں اور وہ آوازیں دیکھ کر کہہ رہی تھیں میرے پیارے حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، ماں کو بتاؤ کہ میں تیرے کٹے ہوئے سر کو روں یا تیرے کٹے ہوئے ہاتھوں کو روں، یا گرم ریت پر پڑے ہوئے تیرے نازنین بدن کو روں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب، میرے نور نظر حسین کا سر کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ اچانک حسین علیہ السلام کا سر نبی کی ہتھیلی پر پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر حسین کو جسم سے لگایا، حسین اٹھ کر بیٹھ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور رونے لگے اور رو رو کر فرمایا میرے فرزند، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بھوکا پیاسا ہے، آخر ان لوگوں نے تجھے بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ خدا انہیں بھوکا رکھے اور پیاس کے دن انہیں سیراب نہ کرے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے قاتل کو میں پہچانتا ہوں، مگر مجھے بتاؤ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا جان اس ظالم نے میری انگلیاں قطع کی ہیں۔ پھر چند افراد میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور رسول کے سامنے پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا دشمن خدا، تو نے میرے فرزند اور میرے نور نظر حسین کی انگلیاں کیوں کاٹی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حسین کے قتل میں شریک نہیں تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا میرے حسین کی ایک انگلی کاٹنے والا بھی اس کے قتل میں شریک ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دشمن خدا دور ہو جا، خدا تیرے رنگ کو تبدیل کرے۔ اس کے بعد میں اٹھا تو میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس لعین نے اپنی داستان مکمل کی تو ہر شخص نے اس پر لعنت کی اور اسے بد دعا دی۔